بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کن عورتوں کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہ اگر مرد طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ مرد و عورت جڑواں بچوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی ہی باتیں بنی ہیں۔ کوئی تو کہتا ہے کہ اگر عورت مضبوط ہو، طاقتور ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، تو وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت کے ساتھ برابر پر ہم استری کی جائے تو وہیں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آئیے اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بار ایک ساتھ 2 بیٹیوں سے نوازا، یعنی کہ اس کے گھر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور پھر یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور پھر افسوس کرنے لگا۔ بس یہ معلوم ہوتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اسی گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہو اس شخص کو ایک ساتھ 2 بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہو اس کو 2 بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی شادیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور تم یاد رکھنا کہ بچے اپنے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ اور پھر یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، اور یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، یا پھر 2 بچے پیدا ہوں گے۔ البتہ کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جسے جان کر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یا پھر دونوں ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ مستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو تم سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور پھر اگر مرد اور عورت دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہزاروں مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اس میں 20,000 مخلوق وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ وہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوق وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندر اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور تم یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر و مادہ کو پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے اور قیامت تک چل سکے،
اور یاد رکھنا کہ انہیں 80,000 مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر و مادہ پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ ہی میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور میں جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، میں جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر پیدا کر دوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اور اتنے میں ہی ایک شخص کھڑا ہوا اور دست و ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا اور ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ شخص تو اپنی عورت کو کہہ دو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ ہر روز سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اپنی ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں سے جدا ہوتا ہے تو اسے دل کی دھڑکن سنائی نہیں دیتی اور اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے، وہ روتا رہتا ہے۔ اور اس لیے اگر عورت اپنے بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ اپنے ماں کے دل کی دھڑکن کو سن پائے گا، محسوس کر پائے گا اور سکون سے رہے گا۔ اور اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے حوالے سے کیا کہنا ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کیے گئے تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں اور جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ جن کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہیں پر دوسرے دن جو جڑواں بچے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ جن کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، یعنی کہ جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کے بھی کسی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی، جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو اس عورت کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس سروے میں پایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑوے بچہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کے بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے کافی حد تک امکان ہیں۔ اور پھر وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 65 سال سے بڑھ جاتی ہے، وہ جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں ہارمون نکلیں گے اتنے ہی انڈے نکلیں گے، جس سے 2 بچے پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے، اور جو صاحب اولاد ہے اس کو ماں باپ کا فرمان بردار کر دے، آمین ثم آمین۔